جناب چیئرمین جی سر. گزشتہ دنوں سے کچھ سٹیٹمنٹس آ رہے تھے میرے متعلقہ، تو میں کچھ اس کی آن پرسنل آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. لیڈر آف دا پوزیشن بات کر رہے ہیں. پرسنل ایکسپلینیشن کے لیے میں نے فلور دیا. جناب چیئرمین، اسٹیٹ بینک میں جو ترمیمی بل نیشنل اسمبلی میں آیا تھا وہ 30 کو دسمبر کو آیا تھا، اور اس کے بعد دیٹ واز ریفرڈ ٹو دا کنسرن کمیٹی، اور 13 جنوری کو یہ بل نیشنل اسمبلی میں پاس ہوا تھا. جب سینٹ میں یہ 27 جنوری کو آپ نے ایجنڈا جو دیا، تو جو میرا سٹاف ہے ان کو ملا کوئی 11:50 میں. میرے گھر پہ پہنچا 1 بجے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا امپورٹنٹ ایجنڈا، اس کے لیے کچھ موقع ملنا چاہیے تھا کہ جتنے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں آپ ایڈوائزری کمیٹی کو بلا لیتے، اس میں ڈسکشن کر لیتے، اس کے بعد آپ آرڈر آف دا ڈے پر لے آتے. چونکہ 15 دن کے بعد 2 ویکس بعد اگر آپ نے یہ دیا ہے تو 2 ویکس میں اس کا مطلب ایجنسی نہیں تھی، تو 2 ویکس میں آپ ایڈوائزری کمیٹی کو بلاتے. یہ ایک پروسیجر ہے، اور ایز اے اسپیکر بھی میں ایسے کرتا تھا. کوئی ارجنٹ امپورٹنٹ ایشو جو ملکی لیول کا ہو تو اس میں آپ اعتماد میں لیتے ہیں، مگر وہ بھی نہیں لیا گیا. اور اس کے متعلق آپ نے پھر کمیٹی کو بھی ریفر نہیں کیا، جیسے نیشنل اسمبلی میں کمیٹی کو ریفر کیا گیا. کمیٹیز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں ان معاملات کے لیے اور ڈیموکریٹک نارمز کے لیے، تاکہ وہاں تھریڈ بیئر ڈسکشن ہو، اس پہ اپنا ان پٹ دیا جائے، اینڈ دین یو برنگ ٹو دا ہاؤس آن دا آرڈر آف دا ڈے، ناٹ ایٹ مڈ نائٹ. تو وہ مناسب نہیں تھا. اور دوسرا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رول آف دا چیئرمین اینڈ دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی، دے آر دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس، دے آر ناٹ دا کسٹوڈین آف دا گورنمنٹ. وہ ہاؤس کی نمائندگی کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں نے رولنگ دے دی ایز اے اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی، اینڈ دی پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید واز سٹنگ. میں نے کہا کہ جو فنڈز ہیں سب کے برابر ہونے چاہیے، تمام ممبرز کے، جو کہ when I became the Prime Minister I gave it to all. تو وہ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے کہا مسٹر اسپیکر یو آر ناٹ دا پارٹ آف دا گورنمنٹ، اٹس مائی پریروگیٹو، اس لیے آپ اس قسم کا رولنگ نہیں دے سکتے، یو آر ناٹ دا گورنمنٹ. تو اس لیے میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اسپیکر کا اور چیئرمین سینٹ کا جو رول ہے دیٹ از پیورلی نیوٹرل، اور ان کو کسی طریقے سے بھی وہ باعث نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ نے پلیز لیڈر آف دا پوزیشن کریں. جی بابا میں بہت آرام سے بات کر رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد جب ووٹنگ ہوئی، اس کے باوجود بھی تو 30 منٹس کے لیے آپ نے اجلاس ملتوی کیا. دیٹ مینز یو فیسیلیٹیٹڈ دا گورنمنٹ، ناٹ دا اپوزیشن، کہ آپ پلیز پلیز ڈاکٹر صاحب پلیز اس میں 30 منٹس پلیز میرے ساتھ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب پلیز. جی یو ایڈریس دا چیئر. 30 منٹس جب ملتوی ہوا، اس سے پہلے جو فرسٹ راؤنڈ تھا میجورٹی واز آف دی اپوزیشن.
اور اس کے بعد جب پھر دوبارہ اسمبل ہوئے سے ڈسٹرب کر رہے ہیں تو جی سر. اس کے لیے جب دوبارہ اسمبل ہوئے تو ایک جب طے آ گیا تو پاکستان کی تاریخ میں سینٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چیئرمین سینٹ کو ووٹ دینا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے نیوٹرل پرسن آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, چونکہ ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس یو شوڈ ہیو پروٹیکٹڈ رائٹس آف بوتھ سائڈ آف دا آئلز. اس میں جو آفس ایک شروع کوئی میڈیا کی طرف سے ایک اطلاع آئی کہ وی آلریڈی نیو دا ایجنڈا, وہ تو اس کی میں نے وضاحت کی ہے, مگر میں آپ کو یہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں کہ جو اطلاع کی گئی. 25 کو نیشنل اسمبلی نے پاس کیا اینڈ دا آنریبل ایڈوائزر از سٹنگ. تو اس کے بعد 26 کو ایٹ 11:44 AM ایک SOP ہے میرے آفس کا, اور اس کے مطابق وی سینڈ دی انفارمیشن ٹو آل دا آنریبل ممبرس. وہ یہ ہے, if you allow I can read it. Respected senators, I am directed by the Honorable Senator Sir Yusuf Gilani, Leader of the Opposition in the Senate, to request your good self to kindly attend the Senate session to be held on Friday, the 28th January 10:30 AM. Kindly confirm your participation. Profound regards. اس میں نہیں لکھا ہوا کہ اسٹیٹ بینک کا بل پیش ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جب میں پرائم منسٹر تھا تو کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, not to protect myself, I was under oath, as you are under oath. In the absence of the president, you are the president. I was under oath. And the president of the country is the supreme commander of the armed forces. He is the symbol of federation. And the parliament, what is parliament? Parliament is National Assembly, Senate, and the President. Under Article 48 of the Constitution, he was protected not only in the country, but even outside the country. I was told to write a letter to the Swiss authority. I followed the book. I didn't. I stepped down and left the post of Prime Ministership. That is how we protected the Constitution. I am not astonished by the harsh words of my opponents, but I am astonished by the silence of my well-wishers. There are few ministers. You all honorable ministers are sitting. اگر یہ بات کریں, I'll be honored. مگر وہ جن کی credibility نہ ہو, and who are turncoats, they are saying کہ I helped the government. And I'm saying by your vote, they won. At least the credit should be given to you, not to me. دھاندلی ہو رہی ہے, دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا میں اینڈ میں یہ کہوں گا, I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. جی دلاور خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظام میں قدا بگڑا ہوا ہے اس قدر ساکی,
جام اس کو ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا. پلیز پلیز قادر صاحب اور ماسک پہن لیں پلیز آپ لوگ ہاؤس میں پلیز. تھینک یو جی. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. میں آج بہت خوش ہوں کہ حاجی پلیز پلیز نظام میکدہ بگڑا ہوا ہے اس قدر سا کی جام اس کو ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا. جناب چیئرمین صاحب میں آج بہت زیادہ خوشی کی میرے انتہا نہیں ہے کہ حاجی ہدایت اللہ صاحب کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے مجھے بھی نہیں بخشا, میرے پارٹی کو بھی نہیں بخشا. جب ہدایت اللہ حاجی صاحب مجھے اس دن ووٹنگ کے دوران مجھے بٹھا رہا تھا کہ آپ ووٹ میں حصہ نہ لیں. پلیز قادر صاحب. جناب چیئرمین صاحب, میڈیا پر ہمارے اپوزیشن کے بھائی اور ٹاک شوز میں اینکر صاحبان ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. جس طرح ہدایت اللہ صاحب نے اپنی مقدمہ خود لڑا, میں بھی اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے اٹھا ہوں. سر میں ہمارا جو گروپ ہے وہ الگ انٹیٹی ہے اس کی, وہ کبھی پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں رہا. ایک آزاد گروپ کے حیثیت سے مجھے جو ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایز لیڈر آف دی اپوزیشن ووٹ دیا تھا, وہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی کا حصہ تھے, وہ اس لیے ہم نے ووٹ کیا تھا کہ اعظم نذیر تارڑ کو ہم جانتے نہیں تھے, اور ہم نے کہا کہ اگر پیر صابر شاہ کو لیڈر آف دی اپوزیشن یہ بناتے ہیں تو ہم اس کو ووٹ دیں گے. اس کو نہیں بنایا. ہمارے سب بھائیوں نے مشورہ کیا اور ہم نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے دیا. اب یوسف رضا گیلانی صاحب ہمیں یہ بتائیں یا پیپلز پارٹی کے اور دوست کہ کبھی ہم اس کے میٹنگ میں کبھی شریک ہوئے باہر, ہم کبھی جے یو آئی کی میٹنگ میں شریک ہوئے, ہم کبھی پختونخوا میپ کے کبھی میٹنگ میں یا اے این پی کے میٹنگز میں جب ہم نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک الگ انٹیٹی ہے, اور لوگ کہتے ہیں یہ اپوزیشن کے سپوں میں ادھر بیٹھے ہیں, یہ گورنمنٹ کی طرح, ہم گورنمنٹ کا بھی حصہ نہیں ہے. میں جو اسٹیٹ بینک کا بل تھا اس کے حوالے سے, جو فائنانس کا میرا تھوڑا بہت تجربہ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو سر بتانا چاہتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے میرے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی کہ خان صاحب آپ کل میٹنگ کے لیے آ جائیں. میں نے کہا بالکل, میں تو ویسے بھی آ رہا تھا لیکن آ جائے. میں جب ادھر آیا تو لیڈر آف دی اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن اپنے دفتر میں نہیں تھے. اچھا دفتر میں نہیں تھے تو نصیب اللہ خان صاحب میرے پاس آئے اور اس نے کہا کہ شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اگر 10-15 منٹ دیے جائیں تو مہربانی ہوگی. شوکت ترین صاحب اور ہم بیٹھ گئے ادھر. اس نے مجھے کہا دلاور خان یہ تیسری دفعہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے ٹائم مانگتے ہیں, اور یہ ملک اور قوم کے یعنی پلس پوائنٹ میں ہے, خیر خواہی میں ہے کہ اگر ہم اس بل کو آج پاس کروا دیں. اچھا, اور اس نے اس بل کے بارے میں پورا اس کے خط و خال ہمیں بتائے. 2-3 میں نے اس سے سوالات بھی پوچھے کہ آپ پورا اختیارات اسٹیٹ بینک کے گورنر کو دے رہے ہیں, تو اس کا جواب یہ تھا کہ میں اپنا اختیار اور چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری اس کا اختیار میں کرٹیل کر رہا ہوں یا اپوزیشن کا. وہ کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے, اس کے لیے ہم ایک ایگزیکٹو بورڈ بنائیں گے اور ود دا اپروول آف دیٹ ایگزیکٹو بورڈ یہ فیصلے ہوں گے. ایسا نہیں ہے جو کہ اپوزیشن سوچ رہی ہے. ہمارا تقریباً پونا گھنٹہ یہی ڈسکشن ہوتی رہی, اور بعد میں نے نصیب اللہ خان صاحب نے, ہمارے جتنے بھی احمد خان صاحب نے اس کو کہا سپورٹ کرنے کی, ہم نے عندیہ دے دی. ہمارا گروپ سر دینے والا ہاتھ ہے, لینے والا ہاتھ نہیں ہے کہ ہم پر کوئی یہ انگلی اٹھائے. یہ اتنے منسٹرز بیٹھے ہیں, کوئی منسٹر ہمیں آج تک بتائے
ماں سے ہوئے اعظم سواتی صاحب کہ ایک دن مجھے زبردستی یہاں سے دفتر لے کے گیا کہ میں یا احمد خان صاحب کسی منسٹر کے دفتر ہم گئے ہوں. یہ تانے دینا کہ یہ مرات یافتہ گروپ ہے. ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, ہمارا ایک الگ انٹیٹی ہے ملک اور قوم کی خاطر. اگر حکومت کا کوئی بل آتا ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اگر کوئی چیز ہمارے ذہن کو اپیل کرتا ہے اپوزیشن کا کہ یہ چیز ملک اور قوم کے بہتری میں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری کو اب سٹیئرنگ سے ہٹائے اور اپوزیشن کا کوئی بندہ اس سٹیئرنگ پر بیٹھ جائے. اس کو ہم سپورٹ نہیں کرتے. ہم جناب چیئرمین صاحب, مجھے آپ بتائے جائے کہ آج ٹاک آف دا ٹاؤن دلاور خان گروپ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے پارٹی سے شروع کرے کہ پیپلز پارٹی کا پوزیشن اس وقت بل میں کیا تھا. پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کا آ جائے, اس کے کتنے ممبر کم تھے. اس کے بعد پھر آ جائے پختونخوا میپ کا کہ اس کا ممبر کدھر تھے. پھر ANP کا جو ابھی ہدایت اللہ صاحب ایکسپلینیشن دے رہے تھے وہ بات پلیز سن لیں. اب ہمارا ہم پر اگر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے کہ دلاور خان گروپ نے ایک ٹاک شو میں نے یہ بھی دیکھا کہ کہتے ہیں کہ دلاور خان گناہگار ہے, قصوروار ہے. میرے ساتھ کوئی 15 کلو چرس یا ہیروئن پکڑا گیا ہے کہ میں گناہگار ہوں. ہمارا چیئرمین صاحب باتیں نہ کریں, آپ کے باتوں میں نے کبھی بات نہیں کی, آپ کیوں کرتے باتیں؟ جی پلیز میں چیئرمین صاحب آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے تو اس کے بعد اعظم سواتی صاحب میرے ساتھ ملے, شبلی پراس صاحب میرے ساتھ ملے, محسن عزیز صاحب مجھے کہہ رہا تھا کہ دلاور خان کم از کم تم ABC تو فائنانس کے جانتے ہیں, پلیز آپ مہربانی کریں اس بل میں ہمیں سپورٹ کریں. یہ 4 بندے ہمارے ساتھ بھائیوں کی طرح ہمارا تعلق ہے. اور اس کے سمجھانے کے بعد انہوں نے پرسنل ریکویسٹ ہمیں کی اور ہم نے وسیم شہزاد صاحب کھودا بابر صاحب کے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھے تھے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ اگر پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے تو پھر ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے. اگر یہ پارلیمنٹری ڈکٹیٹرشپ ہے تو پھر ہم اس کا بات نہیں مانتے. یہ پارلیمنٹری ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ یہ ادھر کیوں بیٹھے ہیں. اگر یہ سیٹ ہمیں آپ نے الاٹ کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, اس وجہ سے آپ نے, ہم کسی پارٹی کا, سر میں کلیئرٹی سے یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے. دوسری بات, ایک بندہ راستے پر جا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک بندہ نیچے پڑا ہے اور دوسرا اس کو مار رہا ہے. اس نے کہا یار اس کی جان خلاصی کرو, یہ کیوں مارتے ہو؟ اس نے کہا میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کو یہ کلمہ پڑھے, مسلمان ہو جائے. اس نے کہا مجھے سر اس فائنانس بل کا میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, مجھے اپوزیشن میں یہ میرے پڑوسی بیٹے ہیں, EFF جو اس پروگرام IMF پروگرام کا ایک ٹائٹل ہے, اس کا معنی یہ مجھے بتا دے, میں اس کے ساتھ دیتا ہوں. EFF کا معنی مجھے بتا دے, میں اس کا بالکل ساتھ دوں گا. جب EFF جو اس پروگرام IMF پروگرام کا حصہ ہے, اس کا ٹائٹل کا معنی وہ نہیں جانتے تو فائنانس بل پر مجھے یہ کس طرح کنونس کریں گے؟ مجھے وزیر خزانہ نے, مجھے محسن عزیز صاحب نے, شبلی پراس صاحب نے, اعظم سواتی صاحب نے ایک آدھا گھنٹہ لیکچر دے کر کہ یہ اس کے شکے ہیں اور پلیز آپ ہمارا ساتھ دیں. میں تھینک یو سر. سر میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اس ہاؤس کے. ہمارے علاقوں میں چونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں, یہ جو شادی کا کارڈ چلا جاتا ہے تو اس شادی کے کارڈ پر ہم اس دعوت میں نہیں جاتے کہ یہ بندہ ہمارے پاس خود نہیں آیا اور ہمیں, تو میں کس طرح اپوزیشن کا ساتھ دے دوں؟ اس طرف 4 بندوں نے ہمیں
کہا کہ ہمارے یہ بل کا حصہ ہے اور آپ ہمیں ساتھ دیں، اور دوسری طرف کوئی آپ کو گاس ہی نہ ڈالے اور آپ اس کو ساتھ دیں. والسلام. تھینک یو جی سینیٹر سعدیہ عباسی. میں دیتا ہوں سر، آپ کو دیتا ہوں. جی 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 تھینک یو سر، تھینک یو. تشریف رکھیں سینیٹر سعدیہ عباسی. تھینک یو سر، نہ کریں. تھینک یو.